کون سے شعبے میں کتنی ترقی ہوئی، کون سے اہداف پورے نہ ہوئے؟ وزیر خزانہ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کریں گے۔ معاشی شرح نمو کا 3.6% ہدف پورا نہ ہو سکا، 2.7% رہا۔ سروے نکات کے مطابق مجموعی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ مجموعی ریونیو 36.7% اضافے سے 13,367 ارب رہا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 5% تک محدود۔ صنعتی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ، زرعی شعبے کا ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ کاٹن، گنے، چاول اور گندم کی پیداوار میں کمی۔ تعمیراتی شعبے کی کارکردگی 5.5% ہدف کے مقابلے میں 6.6% رہی۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ نئے بجٹ کا حجم 17,600 ارب، آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5 سے 7.5% اضافہ متوقع۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں معاشی بہتری آئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کچھ وقت درکار ہے۔ خیبر پختونخوا کے ریونیو میں اضافہ ہوا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہا صوبے میں ٹیکس فری بجٹ دیں گے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے افغانستان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، کے پی جرگہ ممبران کو شامل کیا جائے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آتش زدگی، 29 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فیکٹریوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ آپریشن کے دوران 3 فائر فائٹر زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاسمیٹکس فیکٹری میں آگ کیمیکل کی وجہ سے پھیلی۔ بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن، برطانیہ میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ملاقاتوں کا آج سے آغاز۔ اعلیٰ برطانوی حکام کو بھارتی جاریت سے آگاہ کیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا 3 اہم تھنک ٹینک سے خطاب بھی شیڈول۔ تارکین وطن کی ملک بدری نامنظور۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرے، پولیس اور مظاہرین میں دوسرے روز بھی شدید جھڑپیں۔ مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا مشتعل مظاہرین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسرائیل نے غزہ آنے والی عالمی امدادی کشتی کو بھی نہ بخشا۔ میڈلین کو کھلے سمندر میں صہیونی فورسز نے قبضے میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کی مذمت، امدادی کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ماحولیات کے لیے سرگرم عالمی شخصیت گریٹا تھنبرگ بھی قافلے کا حصہ۔ کون سے شعبے میں کتنی ترقی ہوئی، کون سے اہداف پورے نہ ہوئے؟ وزیر خزانہ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کریں گے۔ معاشی شرح نمو کا 3.6% ہدف پورا نہ ہو سکا، 2.7% رہا۔ سروے نکات کے مطابق مجموعی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ مجموعی ریونیو 36.7% اضافے سے 13,367 ارب رہا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 5% تک محدود۔ صنعتی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ، زرعی شعبے کا ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ کاٹن، گنے، چاول اور گندم کی پیداوار میں کمی۔ تعمیراتی شعبے کی کارکردگی 5.5% ہدف کے مقابلے میں 6.6% رہی۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے شیڈیول کی منظوری دے دی۔ نئے بجٹ کا حجم 17,600 ارب، آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5 سے 7.5% اضافہ متوقع۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں معاشی بہتری آئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کچھ وقت درکار ہے۔
خیبر پختونخوا کے ریونیو میں اضافہ ہوا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہا صوبے میں ٹیکس فری بجٹ دیں گے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے افغانستان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، کے پی جرگہ ممبران کو شامل کیا جائے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آتش زدگی، 29 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فیکٹریوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ آپریشن کے دوران 3 فائر فائٹر زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاسمیٹکس فیکٹری میں آگ کیمیکل کی وجہ سے پھیلی۔ بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن، برطانیہ میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ملاقاتوں کا آج سے آغاز۔ اعلیٰ برطانوی حکام کو بھارتی جاریہ سے آگاہ کیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا 3 اہم تھنک ٹینک سے خطاب بھی شیڈول۔ تارکین وطن کی ملک بدری نامنظور، امریکی شہر لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرے، پولیس اور مظاہرین میں دوسرے روز بھی شدید جھڑپیں۔ مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا مشتعل مظاہرین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسرائیل نے غزہ آنے والی عالمی امدادی کشتی کو بھی نہ بخشا، میڈلین کو کھلے سمندر میں صہیونی فورسز نے قبضے میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کی مذمت، امدادی کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ماحولیات کے لیے سرگرم عالمی شخصیت گریٹا تھنبرگ بھی قافلے کا حصہ۔ کون سے شعبے میں کتنی ترقی ہوئی، کون سے اہداف پورے نہ ہوئے، وزیر خزانہ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کریں گے۔ معاشی شرح نمو کا 3.6% ہدف پورا نہ ہو سکا، 2.7% رہا۔ سروے نکات کے مطابق مجموعی معاشی کارکردگی بہتر رہی، مجموعی ریونیو 36.7% اضافے سے 13,367 ارب رہا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 5% تک محدود۔ صنعتی شعبے کی ترقی ہدف سے زیادہ، زرعی شعبے کا ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ کاٹن، گنے، چاول اور گندم کی پیداوار میں کمی۔ تعمیراتی شعبے کی کارکردگی 5.5% ہدف کے مقابلے میں 6.6% رہی۔ وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے شیڈول کی منظوری دے دی۔ نئے بجٹ کا حجم 17,600 ارب، آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5 سے 7.5% اضافہ متوقع۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی قیادت میں معاشی بہتری آئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کچھ وقت درکار ہے۔ خیبر پختونخوا کے ریونیو میں اضافہ ہوا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وفاق کو قرض دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا دعویٰ، کہا صوبے میں ٹیکس فری بجٹ دیں گے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے افغانستان سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، کے پی جرگہ ممبران کو شامل کیا جائے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک آتش زدگی، 29 گھنٹے بعد شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فیکٹریوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری، عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ آپریشن کے دوران 3 فائر فائٹر زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاسمیٹکس فیکٹری میں آگ کیمیکل کی وجہ سے پھیلی۔ بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن، برطانیہ میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ملاقاتوں کا آج سے آغاز۔ اعلیٰ برطانوی حکام کو بھارتی جاریہ سے آگاہ کیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا 3 اہم تھنک ٹینک سے خطاب بھی شیڈول۔ تارکین وطن کی ملک بدری نامنظور، امریکی شہر لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرے، پولیس اور مظاہرین میں دوسرے روز بھی شدید جھڑپیں۔ مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا مشتعل مظاہرین کو نہیں چھوڑیں گے۔
اور اسرائیل نے غزہ آنے والی عالمی امدادی کشتی کو بھی نہ بخشا، میڈلین کو کھلے سمندر میں صہیونی فورسز نے قبضے میں لے لیا، اقوام متحدہ کی مذمت، امدادی کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ، ماحولیات کے لیے سرگرم عالمی شخصیت گریٹا تھنبرگ بھی قافلے کا حصہ۔